بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو اپنے چینل کم اینڈ لرن ٹو ریڈ دی قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے پچھلا سبق اچھے انداز میں یاد کیا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ التکاثر پڑھیں گے۔ سورۃ التکاثر مکی سورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ التکاثر پڑھیں گے، لفظ بلفظ تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر۔ یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو سر پڑھ رہے ہیں۔ سر اگر ملائیں گے تو سورو پڑھیں گے، پھر را کے اوپر جو پیش ہے اس کو ہم پورا پڑھیں گے۔ ہا، الہا، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ کھڑی زبر کی مقدار ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، 1 الف کی مقدار میں کھڑی زبر کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر، وقف کرنے کی صورت میں ہم سر پڑھ رہے ہیں اور ملائیں گے تو ہم اس کو الہاکم التکاثر پڑھیں گے ملانے کی صورت میں۔ حتی، حتی زرتم المقابر، مقابر، وقف کرنے کی صورت میں ہم اس کو مقابر پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ را کے اوپر زبر زیر، را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ را کے اوپر جب جزم آ جائے تو ہم اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب را جزم ہو تو ہم اس سے پچھلا لفظ دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ را ہے، اس کے اوپر جزم ہے، تو اب ہم اس کا جو پچھلا لفظ ہے وہ زا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ زا کو، اگر زا کے اوپر زبر یا پیش ہو تو ہم اس را کو جس کے اوپر جزم ہے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اگر اس زا کے نیچے زیر ہوتی تو پھر اس صورت میں ہم اس را کو بری کر کے پڑھتے، یعنی جزم والی را جو ہے اس کو موٹا یا باریک پڑھیں۔ یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ تو ہم اس سے پچھلے لفظ دیکھیں گے، اس کے اوپر پیش یا زبر ہو تو اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر ہے حتی زرتم، چونکہ را جزم ہے اور اس سے پچھلے والے لفظ زا ہے، اس کے اوپر پیش ہونے کی صورت میں ہم اس را کو موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ زرتم المقابر، مقابر۔ اب اسی طرح یہاں پہ وقف کرنے کی صورت میں یہ را ہے، را کے اوپر جو زبر ہے ہم اس کو ختم کر رہے ہیں تو ہم را کو جزم لگا رہے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ جیسے سیم قاعدہ یہاں پہ لاگو ہوگا، جیسے پھر ہم اس سے پچھلے لفظ کو دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ جو را ہے وقف کرنے کی صورت میں سے جو پچھلے لفظ ہے وہ با ہے، با کے نیچے زیر ہے۔ تو اس صورتحال میں ہم اس را کو جس کے اوپر ہم وقف کر رہے ہیں، جزم لگا رہے ہیں، اس کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ حتی زرتم المقابر، مقابر۔ کلا، کلا سوف، سوف تعلمون، تعلمون۔ وقف کرنے کی صورت میں اس کو تعلمون پڑھ رہے ہیں اور جب ملائیں گے تو تعلمون پڑھیں گے۔ کلا سوف تعلمون ثم، یہاں پہ ہم نے ملایا، اس وجہ سے ہم نے نون کو پڑھا۔ تعلمون ملانے کی صورت میں تعلمون
ثم ثم كلا سوف سوف تعلمون تعلمون وقف کرنے کی صورت میں تعلمون پڑھ رہے ہیں ثم كلا سوف تعلمون كلا كلا لو تعلمون علم اليقين علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحیم لترى را کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے موٹا لترون الجحیم وقف کرنے کی صورت میں جحیم پڑھ رہے ہیں اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو جحیمہ پڑھیں گے لترون الجحیم وقف کرنے کی صورت میں جحیم اور ملانے کی صورت میں جحیمہ ثم میم کے اوپر ہم غنہ کر رہے ہیں غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے کے جانا ثم لترونها عين اليقين عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم میم کے اوپر غنہ لتسألن نون کے اوپر بھی غنہ یومئذ یہاں پر ذال کے نیچے دو زیر ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے اگر کوئی لفظ آئے تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا جیسے کہ یہاں پہ ذال ہے ذال کے نیچے دو زیر ہیں اس کے بعد عین ہے جو حروف حلقی کا حصہ ہے اس وجہ سے ہم یہاں پر غنہ نہیں کر رہے ہیں یومئذ عن النعیم عن النعیم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم ناظرین کرام یہ ہمارا آج کا سبق ہے اس سبق کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو فالو کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے اللہ حامی و ناصر